حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے سنتے، لیکن بارہا ایسا ہوتا کہ ذہن کمزور تھا یا کسی اور سبب سے سنی ہوئی بات وہ بھول جاتے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، انی اسمع حدیثا کثیرا انسا، آقا میں آپ سے بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رہ پاتی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا یہ عریضہ سماعت کر کے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ، ابسط رداءک، اپنی چادر پھیلاؤ۔ اب آپ اندازہ کریں، یہاں شکایت ہو رہی ہے قوت حافظہ کی، تو یہاں پر چادر پھیلانے کا جو حکم دیا جا رہا ہے یہ سوال سے میچ نہیں کھا رہا، چونکہ چادر عام طور پہ اس وقت پھیلائی جاتی ہے کچھ اگر اناج یا کوئی غلہ یا کوئی جسم والی چیز اگر طلب کی جا رہی ہو، پھر حکم دیا جا رہا ہو کہ چادر پھیلائیں تو عقلاً سمجھ میں بات آتی ہے، لیکن یہاں تو ہے قوت حافظے کے لیے وہ آپ فریاد کر رہے ہیں۔ اب عقل کا تقاضا ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ میرے آقا کچھ وظیفہ ارشاد فرما دیتے یا دعا فرما دیتے، یا وہ غذائیں جن کے کھانے سے دماغ میں اضافہ ہوتا ہے، ذہن بڑھتا ہے، کشمش ہے، بادام ہے، چھہارے ہیں، چلغوزہ ہے، یہ بڑے بڑے جو صاحب دماغین ہے، یہ چیزیں کھانے کے لیے میرے آقا بھی ارشاد فرما سکتے تھے کہ یہ کھائیے، یہ پیجئے، اللہ پاک ذہن میں قوت و طاقت عطا فرما دے گا۔ یہ ساری چیزیں میرے آقا ارشاد نہیں فرما رہے، بلکہ ارشاد فرما رہے ابسط رداءک، ابو ہریرہ چادر پھیلائیے۔ وہ بھی دیوانے ہیں، شاید آج کل کوئی ہم جیسا ہوتا تو وہ اس کے دل میں یہ ذہن میں خیال بھی پیدا ہوتا کہ شاید حضور میری بات کو سمجھ نہیں پائے کہ میں کچھ مانگ تو رہا نہیں ہوں، چادر پھیلانے کا یہاں کیا موقع ہے، لیکن انہوں نے فوراً حضور کا حکم پا کر چادر پھیلا دی، اس لیے کہ جو سچا دیوانہ ہوتا ہے اس کا کام اعتراض کرنا نہیں ہوتا بلکہ محبوب کی ہر ادا پر قربان ہونا ہوتا۔ جو محبوب کہہ دے بس اسی پر سر خمیدہ ہو جائے، یہ ایک عاشق کی علامت ہوتی ہے، ایک عاشق کی پہچان ہوتی ہے، ایک سچے وفادار کی یہ ایک شناخت ہوتی ہے۔ فوراً انہوں نے چادر پھیلا دی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مقدس مبارک دست پاک ید اللہ والے مقدس ہاتھوں کو کا لب بنایا اور لب بنا کر یوں کو ٹیک دیا، ہاتھ خالی ہے، کچھ نہیں ہے۔ یقین جانے عزیزان ملت اسلامیہ، یہی تو ہمارے نبی کی زندگی ہے۔ بظاہر دیکھیں تو ساری زندگی غربت میں، ساری زندگی مفلسی میں، ساری زندگی غریبی میں گزاری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ماہ چولہا نہیں جلتا تھا، صرف چھہارے اور پانی پہ گزارا ہوتا، لیکن یہ غربت، یہ مفلسی آقا کریم علیہ السلام نے اختیار فرمایا ہے، ورنہ اللہ رب العزت نے کائنات کے تمام خزانے مصطفیٰ کے قدموں میں عطا فرما دیے، لیکن یہ حضور کی خاکساری تھی، یہ آپ کی عاجزی تھی، یہ آپ کی اختیار تھا، خود آپ نے غربت کو اختیار فرمایا تھا، کمی کچھ نہیں تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سادہ سمپل زندگی خود پسند فرمائی ہے۔ میرے آقا نے کچھ ہاتھوں میں دست پاک میں کچھ نہیں تھا، بس یوں لب بنا کر انڈیل دیا، اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ بس اسی چادر کے حصے کو اپنے سینے سے لگا لو۔ اللہ اکبر کبیرہ،
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اپنے سینے سے اس چادر کے حصے کو لگایا ہے میں نے ٹھنڈک محسوس کی، اور پھر فرماتے ہیں فما نسیتو فبعد ذالک فما نسیتو قط شیئا، فرماتے ہیں اس کے بعد کبھی بھی کوئی بھی بات میں سنتا وہ میرے ذہن میں نقش ہو جاتی تھی۔ یہ حضور علیہ السلام کے خالی دست پاک کی یہ برکتیں ہیں۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا علیہ السلام یمن کا گورنر اور یمن کا حاکم، وہاں کا قاضی، چیف جسٹس بنا کر روانہ فرما رہے تھے، تو حضرت سیدنا مولائے کائنات نے بھی عرض کیا تھا آقا مجھے ابھی آپ اور صحبت میں رہنے دیں، بڑے بڑے مقدمے وہاں پہ آئیں گے، نہ جانے کتنے بڑے بڑے فیصلے آئیں گے، نہ جانے کیسے کیسے عظیم الشان وہاں پر فیصلے کے مقامات اور فیصلے کے جو مضامین میرے سامنے آئیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرا پہلا معاملہ ہے، شہر بھی دوسرا ہے، ملک بھی دوسرا ہے، لوگ بھی دوسرے ہیں، آب و ہوا بھی دوسری ہے، آقا تھوڑا اور میں رہ لوں آپ کی غربت میں، بعد میں آپ مجھے وہاں جانے کا حکم دیجئے، مجھے ڈر ہے، خدشہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑے پیچیدہ کوئی مسائل میرے سامنے آ جائیں اور میں صحیح اور درست جواب دے سکنے میں کہیں میں ادھر ادھر نہ ہو جاؤں۔ لہذا آقا کریم علیہ السلام نے سے انہوں نے یہ معذوری پیش کی، تو حضور علیہ السلام نے سیدہ کائنات سیدہ مولائے کائنات کو پاس بلاتے ہیں، اور پاس بلا کر اپنے مبارک ہاتھوں کو ان کے سینے پہ رکھتے ہیں، اور رکھنے کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں، پروردگار عالم میرے اس جانثار کو اور مولائے کائنات سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ہر فیصلے میں ثابت قدمی عطا فرما، اور ہر فیصلے میں ان کی زبان پہ جو کلمات جو ہے ادا ہوں وہ حق پر مبنی ہوں۔ مولا تعالیٰ ایسی قوت، ایسا حافظہ، ایسا علم، ایسا شعور عطا فرما۔ یہ میرے مصطفیٰ کی دعا کی برکت تھی کہ سیدہ کائنات کے پیارے شوہر حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اس کے بعد بڑا سے بڑا فیصلہ، پیچیدہ مسائل بھی آتے، جو آپ کی زبان سے فیصلہ صادر ہوتا تھا وہ حق پر، صداقت پر، سچائی پر مبنی ہوتا تھا۔ کبھی بھی آپ کی زبان پہ ایسا نہیں ہوا کہ واقعہ کچھ اور ہو اور آپ کی زبان سے کچھ اور نکل گیا ہو۔ اسی لیے میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں آتے ہیں کہ حق علی کے ساتھ ہے، اور جو ہے علی حق کے ساتھ ہے، کبھی بھی حق علی نہیں ہو سکتا، اور کبھی اندازہ کریں عزیزان، یہ حضور کی دعاؤں کا اثر تھا۔ امیر المومنین سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ میں کوئی مشورہ، کوئی فیصلہ آتا تو آپ اس فیصلے کے لیے حضرت علی کو بلایا کرتے تھے۔ علی آئیں گے، اگر وہ فیصلہ کر دیں گے، چونکہ حضور کی دعا ہے کہ کبھی ان کی زبان پر کذب نہیں آ سکتا، ہمیشہ حق بات ہی ظاہر ہوگی، لہذا علی کی زبان سے جو نکلے گا وہ حق پر، صداقت پر، سچائی پر مبنی ہوگا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی دعاؤں کا صلہ ہے، جس کے لیے دعا فرما دے۔ کچھ ایسے صحابہ ہیں کہ جن کا نام لے کے میرے آقا نے دعا فرمائی ہے، جن میں حضرت علی کا بھی نام آتا ہے، جن میں حضرت ابن عباس کا بھی نام آتا ہے، جس میں کئی اور اکابرین صحابی کے نام آتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس کو قربت سب سے زیادہ مصطفیٰ کی ملی ہے وہی زمانے میں ممتاز ہوتا چلا گیا، اور صحابہ ہیں
جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں جوانی کے بعد آئے ہیں، کچھ اور صحابہ ہیں جو جوانی ڈھلنے کے بعد ایمان سے مشرف ہوئے ہیں، کچھ ایسے صحابہ ہیں جو شباب شروع ہوتے ہی مصطفیٰ کی قربت میں صحبت میں ان کی آمد ہوئی ہے۔ لیکن مولائے کائنات کی شان یہ ہے کہ بچپن ہی میں مصطفیٰ کی رفاقت نصیب ہو گئی ہے، بچپن میں لڑکپن میں ساتھ میں مصطفیٰ کا نصیب ہو گیا ہے، ساتھ میں کھانا ہو رہا ہے، ساتھ میں لیٹنا ہو رہا ہے، ساتھ میں جا رہے ہیں، ساتھ میں اسلام کے سب سے پہلے مبلغ کا نام مولائے کائنات ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت علی نے ابھی کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا اور میرے آقا کے پاس رہتے، جب رات کے وقت تہجد کے وقت میرے آقا جو ہے کھڑے ہوتے، قیام فرماتے، ساتھ میں خدیجہ بھی کھڑی ہوتی، اور مولائے کائنات چھوٹے ہیں، 9 سال کی عمر ہے تقریباً، لیکن جب دیکھ رہے ہیں تو فوراً کھڑے ہوتے اور نیت باندھ کر مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ وہ مولائے کائنات ہے۔ ہم بالغ ہونے کے بعد بھی نماز میں حاضر نہیں ہوتے، حضرت مولائے کائنات ہیں، کلمہ پڑھنے سے پہلے مصطفیٰ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر خدا کی عبادت کر رہے ہیں، ساری زندگی خدا کی عبادت کی ہے، کبھی نماز قضا نہیں کی۔ ایک مقام پہ خیبر سے واپسی کے دوران مقام صحبہ پہ عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی تو رو پڑے تھے، غمگین ہو گئے تھے، رنجیدہ ہو گئے تھے۔ میرے مصطفیٰ نے ان کو رنجیدہ دیکھنا گوارا نہیں فرمایا، ان کی رنجیدگی کو ختم کرنے کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس کیا ہے۔ علی خوش ہو جاؤ، تم نے ہمیشہ نماز ادا پڑھی ہے، آج بھی عصر کی نماز قضا نہیں ادا پڑھی جائے گی۔ ساری زندگی عبادت میں، نماز میں، نماز کی محافظت میں گزاری ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام بھی عطا فرمایا کہ نماز ہی کی حالت میں آپ کی وفات بھی ہوئی ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جس کی وفات، جس کی موت جس حالت میں ہوگی، قیامت تک اس کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ جب وہ قبر سے اٹھے گا تو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ یہ خوش نصیبی ہے کہ جن کی موت نماز کی حالت میں ہو، جن کی موت روزے کی حالت میں ہو، جن کی موت قرآن کی تلاوت کی حالت میں ہو، جن کی موت اللہ کے ذکر کی حالت میں ہو۔ یہ حالت بڑی عظیم ہوتی ہے۔ آج بھی حسنین کریم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے کی حالت میں ان کے سر کو تن سے جدا کیا ہے، حدیث کی روشنی میں آج بھی وہ سجدے کی حالت میں ہے۔ ہمارا سجدہ 1 منٹ کا ہوتا ہے، 2 منٹ کے ہوتے ہیں، چند منٹ میں ہمارا سجدہ ختم ہو جاتا ہے۔ امام حسین کا ایسا سجدہ ہے 1450 سال کا زمانہ گزر گیا، آج بھی آپ سجدے کی حالت میں ہیں۔ ان کی محبت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں بھی اپنی پیشانیوں کو جو ہے سجدے میں رکھ کر اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اس کی پاکی کو بیان کر کے اپنے اسلاف کی سنت کو اپنانا چاہیے۔ تبھی ہمیں ان کی شفاعت نصیب ہوگی، تبھی ہمیں ان کی رضا نصیب ہوگی، تبھی ہمیں ان کی محبت ہمارے کام آئے گی۔ یقین جانے عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے اسلاف نے ہمیں یہی درس دیا ہے، ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے پریکٹیکل کر کے ہمیں سمجھایا ہے، اس لیے کہ زندگی، سب کی زندگی وقتی ہے، محدود ہے۔ ہم کوئی بھی دنیا کی کوئی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہر چیز کو ایک دن جانا ہے۔ اگر ہم اچھے کام کر کے عبادت میں، ریاضت میں، ذکر کرتے کرتے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، انشاءاللہ تعالی ہماری قبر بھی، ہمارا میدان محشر بھی، ہمارے جنت میں جانے تک کے جتنے منزلیں ہیں ساری منزلیں آسان ہوں گی، اور ہم انہی اپنے بزرگوں کے ساتھ رہتے ہوئے اللہ کی رحمت سے، حضور کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مولا تعالیٰ میرے کہنے میں کسی طرح کی کوئی لغزش ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔